ایمرجنسی ہیلتھ ٹپس میں خوش آمدید. میں ہوں سراوان اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد سجاد. ڈاکٹر سجاد نیورو سرجن ہیں اور بون یونیورسٹی ہاسپٹل کے ساتھ منسلک ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنے شعبے میں پی ایچ ڈی ہیں اور انہیں جرمن سوسائٹی آف نیورو سرجری کی طرف سے ایوارڈ بھی مل چکا ہے. خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ برین انجری یا ہیڈ انجری کیا ہے؟ برین انجری بیسیکلی جب بھی کوئی ایکسٹرنل فورس ہماری کھوپڑی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو اس سے ڈائریکٹلی انجری کی سائٹ کے اوپر برین کے اوپر ڈائریکٹ چوٹ لگ جاتی ہے، یا برین کے کھوپڑی کے اندر ہلنے کی وجہ سے برین کو سو کالڈ ڈیفیوز ایکسٹرنل انجری ہو سکتی ہے. تو ان دونوں ٹرمز کو ہم پرائمری برین انجری کے نام سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بعض اوقات بچے یا بڑے گرتے ہیں، ان کو سر پہ چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے اور بظاہر خون وغیرہ نہیں نکلتا، تو کیا ایسی صورت میں بھی یہ خطرناک ہو سکتا ہے یا برین انجری کا اندیشہ ہوتا ہے؟ جی بالکل. بعض اوقات گرنے یا سر پہ چوٹ لگنے سے بظاہر تو کوئی ایسی چوٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن برین کے یا کھوپڑی کے اندر جو ہے نا وہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے، تو بہت خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے. اسپیشلی بوڑھے لوگوں میں یہ زیادہ امپورٹنٹ سچویشن ہوتی ہے، جبکہ عمر کے ساتھ ساتھ برین میں ایٹروفی ہونے کی وجہ سے برین کا سائز کم ہوتا ہے، تو اس دوران کھوپڑی اور برین کے درمیان جو بریجنگ وینز ہوتی ہیں وہ آسانی کے ساتھ بلیڈ کر سکتی ہیں. اور یہ سچویشن اسپیشلی بوڑھے لوگوں میں جو کہ ایسپرین یا اس طرح کی اینٹی کوگولیشن لے رہے ہوتے ہیں ان میں زیادہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بعض اوقات بچے گرتے ہیں یا بڑے بھی تو سر میں گومڑ سا نکل آتا ہے یا سویلنگ ہو جاتی ہے چوٹ کی جگہ پر، تو کیا یہ بھی خطرے کی علامت ہے؟ گومٹ سے مراد سرفیس پہ سویلنگ ہے، تو یہ لوکل سویلنگ اتنی خطرناک نہیں ہوتی. البتہ اگر کان سے یا ناک سے خون آ رہا ہے، یا آنکھ کی سراؤنڈنگ میں خون ہے، یا کان کی سراؤنڈنگ میں خون نظر آ رہا ہے، تو یہ زیادہ خطرناک علامات ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو بچہ گرا ہے یا کسی کو چوٹ لگی ہے، سر میں چوٹ لگی ہے، وہ چوٹ خطرناک نہیں ہے یا وہ اس کی وجہ سے برین انجری نہیں ہوئی؟ عام آدمی کیسے معلوم کرے گا؟ کمپلیٹلی رول آؤٹ کرنا کہ برین میں کوئی بلیڈنگ نہیں، یہ تو برین اسکین کے بغیر ممکن نہیں. البتہ کچھ سائنز اور سمٹمس ہیں جن سے انجری کی سیویریٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ان میں اسپیسیفکلی دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انجری کے بعد بندہ بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں، اگر بے ہوش ہوا ہے تو کتنی دیر کے لیے، اور اسی طرح اگر اس کی یادداشت چلی گئی ہے اور وہ پرانی چیزیں یا پچھلی چیزیں یا انجری کے دوران کی چیزیں یاد نہیں رکھ سکا، تو یہ دونوں امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ان سے انجری کی سیویریٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ سمپل ٹیسٹ ہیں جس میں آپ پیشنٹ کی کانشیسنیس، اس کا وربل رسپانس اور اس کا موٹر رسپانس چیک کر سکتے ہیں، جس میں آپ سمپلی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، وہ کب پیدا ہوا ہے، وہ کس سچویشن پہ ہے، کس جگہ پہ ہے، وہ ساری چیزیں ٹھیک بتا رہا ہے کہ نہیں. پھر اس کو کہیں کہ آپ اپنے جو ہے نا وہ لیگ سے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ اوپر اٹھائیں، ایک ہاتھ سنک تو نہیں کر رہا. اسی طرح اس کی جو ہے نا وہ ٹانگوں کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ کوئی اس کو نیورولوجیکل ڈیفیسٹ تو نہیں. اور فوری طور پر اگر یہ سارے سمٹمز نہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے تو کیا اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہے یا ابھی بھی آپ کو ابھی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ احتیاط کی جائے؟ جی بالکل. فوری طور پہ چوٹ لگنے کے بعد اگر ساری علامات ٹھیک ہیں تو اس کے باوجود بھی پہلے 24 گھنٹوں کے دوران ایک سیکنڈری بلیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے. تو سیکنڈری بلیڈنگ اسپیشلی جو ہے وہ برین کی سرفیس اور اسکل کے درمیان، جس کو ہم ایپیڈیورل یا سب ڈیورل ہیماٹوما کہتے ہیں، وہ پہلے 24 گھنٹوں میں ہو سکتی ہے. تو سم سمٹمس جس طرح انجری کے بعد سر درد ہے، تو اس دوران پیشنٹ کو خیال کرنا چاہیے کہ ایسی سر درد کی دوائیں جو کہ ساتھ خون کو بھی پتلا کرتی ہیں وہ نہ دی جائیں، جس طرح ایسپرین یا ڈسپرین ہیں. اس کے علاوہ اگر سر درد زیادہ ہو رہی ہے، بندہ جو ہے نا وہ ڈراؤزی ہو رہا ہے، یا کوئی فوکل نیورولوجیکل سائن آ رہا ہے، جس طرح ایک ٹانگ کا کمزور ہو جانا یا ایک ہاتھ کا کمزور ہو جانا، تو اس سچویشن میں ایمرجنسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
सेहत से मुतालिक मालूमात के लिए आप हमारा ब्लॉग सब्सक्राइब कर सकते हैं, एमरजेंसी हेल्थ टिप्स। बहुत शुक्रिया।